السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 12 ربیع الاول گزر گیا اور 12 ربیع الاول نے آ کر بتلایا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کرنے والوں نے اسلام کا وہ چہرہ دکھایا کہ جو پہلے کبھی بھی اسلام کا چہرہ وہ نہ تھا۔ نہ تو جشن کا وہ طریقہ ہے کہیں سے بھی جس کو کل ہم نے اپنایا۔ میں آج صبح گھر سے نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ سامنے ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، کلر اس کا سبز تھا۔ اٹھایا، دیکھا تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کا گنبد تھا، خانہ کعبہ بیت اللہ کی تصویر تھی۔ اس سے بڑھ کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ تو دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی وہ حالت بھی دیکھنے کو نظر آئی کہ جس میں ہم نے کل بازار آباد کیے، مسجدیں ویران کیں، اور ان بازاروں میں کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں زندہ ہو رہی تھیں؟ ہرگز نہیں۔ ناچ تھا، گانا تھا، ڈول ڈمکے تھے، لڈیاں تھیں۔ یہ کیسی محبت ہے جس محبت کے دعوے دار ہم ہیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ محبت کا تقاضا تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کی سیرت کو اپنا لیتے ہیں، اس کی صورت کو اپنا لیتے ہیں۔ نہ کل وہ صورتیں نظر آئیں، نہ کل وہ سیرتیں نظر آئیں، تو پھر ہم کس ڈگر پر چل رہے تھے؟ تو بس یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے جو ہم کہتے رہیں گے، اور آپ جتنا مرضی آپ مجھے موجب الزام ٹھہرائیں کہ آپ فلاں فرقے کے ہو فلاں، میں کسی فرقے کو ہٹ نہیں کر رہا ہوں۔ میں نیچرل بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان خود سوچنا ہوگا کہ ہم نے کل 12 ربیع الاول جو منایا، کیا وہ اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا یا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے مترادف؟ ہم نے اللہ کی رحمت کو متوجہ نہیں کیا۔ دیکھ لیجئے آج پاکستان کے اندر آج کی رات تقریباً کوئی 8:24 پر مون بلڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ چاند گرہن ہو رہا ہے۔ پورے پاکستان کی عوام تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ پاکستان سمیت ہمارے بر اعظم ایشیا کے کچھ ممالک جس میں افغانستان ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، اس وقت قدرتی آفات کی لپیٹ کے اندر ہیں۔ قدرت جس طرح ہم پر مہربان تھی، شاید قدرت ناراض ہو چکی ہے۔ اس کی ناراضگی کہیں کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں آ رہی ہے، کہیں قدرت زلزلوں کے ساتھ ہم سے اپنا غصے کا اظہار کر رہی ہے، کہیں قدرت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے سیلابی صورتحال پیدا کر کے، اور کہیں آج کی رات جو آنے والا ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر دیکھا جانے والا چاند گرہن، اس قدر خوفناک، اس قدر طویل ترین چاند گرہن کہ جس کی مدت بتائی جا رہی ہے کہ وہ رات 8:30 بجے سے شروع ہو کر پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 1:55 تک رہنے والا، اتنا لمبا طویل، تقریباً کوئی 5 گھنٹے طویل دیکھا جا سکتا ہے، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب بڑی دنیا اب بھی سوچ و بچار کے اندر ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، چاند گرہن کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ چاند گرہن کو ہمیں نماز خسوف ادا کرنی ہے، اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد سورج گرہن ہوا۔ اس وقت بھی لوگوں کا عقیدہ یہی تھا، رواج یہی تھا کہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش پر یا کسی بڑے آدمی کی ہلاکت پر سورج گرہن ہوتے ہیں، چاند گرہن ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال کے فوراً بعد جو ہے وہ سورج گرہن ہوا، تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہی راوی ہیں، کمی پیشی معاف کے ساتھ، جو میں نے پڑھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ گھبرا گئے کہ کہیں پر سورج گرہن ہوا ہے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کسوف ادا کی،
اور جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اس وقت نماز خسوف ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ اب نماز خسوف کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ ساری توہمات ہیں، کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے، جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی قدرتوں میں سے قدرت ہے، قدرت جب چاہتی ہے اپنا نظارہ کرواتی ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ آپ کسی بھی تمدن سے تعلق رکھتے ہیں، قدرت اپنا نظارہ کروا کر بتلاتی ہے کہ میں موجود ہوں۔ قدرت دکھا رہی ہے کہ کون ہے وہ طاقت جو اس وقت سورج اور چاند کو آمنے سامنے کر رہی ہے، کون ہے وہ طاقت جو سیاروں کو ایک دوسرے کے سامنے کرتی ہے، کون ہے وہ طاقت جو چاند کو گرہن لگاتی ہے، کون ہے وہ طاقت جو سورج کو گرہن لگاتی ہے۔ تو اس وقت جو گرہن ہوگا اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے 2 رکعت صلاۃ الخسوف کے پڑھنے ہیں، اور یہ منفرد اکیلے رہ کر پڑھنے ہیں، اور پڑھتے ہوئے ہم نے طویل ترین قیامت کے آثار جو ہیں نا وہ نظر آنے شروع ہوئے ہیں۔ ہم نے اس نماز کو ادا کرتے ہوئے ہم نے طویل ترین قیام کرنا ہے، لمبی تلاوت کرنی ہے، رکوع لمبا کرنا ہے، سجدہ لمبا کرنا ہے، اور اللہ سے اس رات آپ نے معافی مانگنی ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ علماء اکرام لوگوں کو اویئرنیس دیں، بتلائیں اس بارے میں کہ ہمیں اللہ سے اجتماعی طور پر معافی مانگنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ قوم بھٹک چکی ہے، قوم بیگ چکی ہے، قوم گناہوں کی طرف جا چکی ہے۔ تو کہیں پر ننگے ناچ ہو رہے ہیں، کہیں پر حضور کے نام پر کبھی مکہ بنا کر، بیت اللہ بنا کر اس کے اوپر چھری پھیری جا رہی ہے، کبھی گرایا جا رہا ہے، کبھی خود ہی بنایا جا رہا ہے، خود ہی گرایا جا رہا ہے، کبھی روزہ رسول اللہ کا شبیہ بنایا جا رہا ہے، اسی کو گرایا جا رہا ہے۔ کہیں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، پیچھے بیت اللہ کی تصویر ہے، سامنے عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، بچے ڈانس کر رہے ہیں، اور بچے میدانوں میں نکل کر ایک دوسرے کو، خواتین کو چھیڑ چھاڑی کر رہے ہیں، بازاروں میں نکل کر مسجدیں ویران کر رہے ہیں، جبکہ آقا نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز چھوڑ کر ہم بازار آباد کر رہے ہیں، جہاں پر نماز ادا کرنی تھی وہ جگہ ویران کر رہے ہیں، جہاں ہم نے ویران کرنے تھے بازار وہ ہم آباد کر رہے ہیں۔ تو لہذا آپ سے گزارش ہے، توہمات سے بچیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور اعلان کریں کہ اے اللہ، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اب گناہ نہیں کریں گے، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، نا امید نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کے اندر لتڑ چکے ہیں۔ تو میرے مولا ہمارے اس دل کو پاک کر دے، صاف کر دے، زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کا زنگ اتار دے، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول کر دے۔ اے اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں بسنے والے تمام اقوام کی، تمام لوگوں کی، تمام عوام کی، تمام اداروں کی اے میرے مولا تو حفاظت فرما۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا